یہ 2 نمبر پارلیمنٹ ہے، یہ 2 نمبر سینٹ ہے. یہ عوام کے الیکٹڈ نمائندے نہیں ہیں، ان کو عوام نے نہیں سلیکٹ کیا. یہ جہاں سے سلیکٹ ہو گئے ہیں انہی کے لیے کام کر رہے ہیں. پاکستان کی تباہی و بربادی کے قوانین بنا رہے ہیں. اللہ جو قادر مطلق ہے وہ بھی اتنی تیزی سے قوانین اس نے نہیں بنائے، مرلہ بمرلہ بنائے، وقت لیا. یہ ایسے آتے ہیں جیسے طوفان آندھی آتی ہے، تباہ کن آندھی جو ہر چیز کو تباہ کرتی ہے. لہذا یہ جو قانون سازی کے طریقے ہیں، ان کی انٹینشن سب کچھ پاکستان سے دوستی نہیں ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کاری ضرب اور وار ہے، پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پر وار ہے. یہ جناب 5 سال کی ایکسٹینشن آپ دے رہے ہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیا جو 3 سال جن کے پاس سے انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے، کیا پاکستان کے اندر امن لے کے آگے ہیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان کے عوام کے فائدے میں قوانین بننے چاہیے یا مخصوص طاقتور طبقے کے فائدے میں قوانین بنا رہے ہیں؟ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں. یہ پارلیمنٹ پاکستان کے عوام کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ سینٹ پاکستان کے عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے کام نہیں کر رہی، یہ طاقتوروں کے لیے کام کر رہی ہے. بل پاس کر لیا، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں، جو قانون عوام کے مفادات پہ ہوتے ہیں، عوام کے فائدے میں ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے نہیں بنتے. یہ چور دروازے سے قوانین آتے ہیں اور چوروں کی طرح پاس کرواتے ہیں. یہ کالے قوانین ہیں جن کا پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہر ادارے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، بولنے نہیں دیتے. وہ ٹیبل جب کرتے ہیں تو پہلے سے تیار ہوتے، پڑھنے نہیں دیتے، پہلے بیچتے نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کراتے ہیں. ایسے قانون، ایسی پارلیمنٹ ہوتی ہے پاکستان. راجہ صاحب یہ بتائیں کہ ہمیں اپوزیشن کا یہ واضح موقف سامنے نہیں آ رہا کہ ان ترامیم کی وہ مسترد کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. مسترد کیا ہے بھائی، مسترد کیا ہم نے، ہم مسترد کرتے ہیں. دیکھیں میں ایک بات سنیں، انٹینشن ہے بھائی. آپ مہینے بعد کر لیتے، کبھی ایک رات میں آپ آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اٹھاتے ہیں زبردستی پریشرائز کر کے. اس طرح سے زبردستی سے کوئی طلاق بھی دینا اسلام میں اس کی طلاق نہیں ہوتی. اسلام دین آپ کہتے ہیں قرآن و سنت سپریم ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے. یعنی کیا اللہ کے دیے ہوئے قرآن اور سنت کے مطابق ایسے قانون سازی ہوتی ہے؟ اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں؟ یہ بالکل غلط طریقہ ہے، اور نہ قرآن اس کی طرف سے اجازت دیتا ہے، نہ دین اور اسلام اجازت دیتا ہے. نہ چونکہ یہ لوگ، ان کی عوام میں فوٹنگ نہیں ہے، عوام میں ان کی حمایت نہیں ہے. یہ بس پاورفل جو طبقے ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو بھی ان کی پاور ہے، جو بھی ان کے اندر جو سلیکشن ہے، یہ وہاں سے ہوئی ہے. اس لیے پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے جوان دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے غریب پسا ہوا کچلا ہوا طبقہ دیکھ رہے ہیں. جب یہ طاقتور لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں تو سیکنڈز میں قانون بناتے ہیں، اور عوام کے فائدے کے لیے یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. یہ لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، رازن ہیں یہ. لہذا عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا رازن. آپ دیکھیں یہ جو آئینی ترامیم انہوں نے کی ہیں، یا یہ بل پر عوام میں لے جائیں، عوام جوتے کی ڈوک پر ان کو رکھیں گے، کبھی بھی عوام اس کا ساتھ نہیں دیں گے. لے جائیں عوام میں، کسی ایک شہر میں ریفرنڈم کرا لیں. یہ پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں، وہ اندھے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں. اسی لیے ہر روز یہ پاکستان کے عوام کی نگاہوں میں گر رہے ہیں یہ. اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا اس وطن پر عوام کے الیکٹڈ نمائندے حکومت کریں گے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، اور ایسی قانون سازیاں نہیں کریں گے جس سے پاکستان کی سالمیت کو. انڈیا کا آرمی چیف 3 سال رہتا ہے، 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. پاکستان میں آپ چیفز کی کیوں 5 سال کر رہے ہیں؟ کیا اس کے پیچھے حکمت ہے؟ کیا اس کے پیچھے وہ فلسفہ ہے؟ کیا اس کی دلیل ہے؟ کیوں ایسے کر رہے ہیں یہ، اور کیوں ایسے کروایا جا رہا ہے؟ یہ درست نہیں ہے. انڈیا کے اندر 4.25 ساڑھے 4 کروڑ کے پر ایک سپریم کورٹ میں جج ہے یہاں پر، اور وہاں پر میرے خیال میں 33 ہے، اور یہاں 34 کر دیے انہوں نے. کیوں؟ کس لیے؟ کس کی ڈیمانڈ ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ سپریم کورٹ پر قبضہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، اداروں پر قبضہ کرنے کے لیے. خدا کے لیے پاکستان بچاؤ. پہلے پاکستان ٹوٹا تھا تو آدھا بچ گیا تھا، یہ تباہ برباد ہو گیا تو کچھ نہیں بچے گا، پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لہذا جو جس کی جگہ ہے، جو کام ہے، اپنی ڈومین میں رہے، اپنا کام کرے. سیاست کا کام عوام کے الیکٹڈ نمائندوں کے حوالے چھوڑنا چاہیے. وہ حکومت کریں گے، وہ پاکستان کے عوام کو جواب دہ ہوں گے. اگر غلط فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے، آپ دیکھیں ایک کتاب ہے وائی نیشنز فیل، قومیں کیوں شکست کھاتی ہیں، تباہ برباد ہوتی ہیں. ان کے سیاسی سسٹم کمزور ہوتے ہیں، پھر معاشی سسٹم بھی تباہ برباد ہوتا ہے. کوئی یقین ہی نہیں کرتا اس طرح کی قانون سازی کے اوپر. کوئی بار میں یقین کرے گا یہاں پر آگے انویسٹمنٹ کرے گا جہاں سیکنڈز کے اندر 3 منٹ کے اندر کئی قانون پاس ہو جاتے ہیں.
कोई एतबार ही नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है पाकिस्तान के ऊपर लोगों का। अल्लामा साहब, आप जैसा एक ताकतवर सेनेटर बेबस है, आवाम से क्या आवाम देखिए, और क्या स्ट्रेटेजी है? असल ताकत आवाम है, आवाम अपने हक के लिए उठना होगा आवाम को। ये सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, हो गए हर रास्ते बंद करें। आवाम के पास कौन सा रास्ता है? पाकिस्तान के आवाम के पास फिर यही रास्ता होगा कि इस फासिद निज़ाम को गिराएं और ऐसा निज़ाम लेके जो पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा निज़ाम हो। हम इसके खिलाफ हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अवाम तक जाएंगे। जो भी रास्ते कानूनी है, जो आईन में बताया उस पर चलेंगे, जब तक अवाम का आईन और कानून पर एतमाद है। जब ना रहा तो फिर वही रास्ते होते हैं जो अवाम को में उठती हैं और फासिद निज़ाम को उठा देती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियारात रह गए सर? अब देखिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के तो ये हमला हो रहा है ना, उनके इख्तियारात को दिन ब दिन महदूद किया जा रहा है। देखें, पाकिस्तान का आइन जो है वो कहता है कि एक मुकन्नना है, एक मुजरिया है और एक अदलिया है। 3 इदारे हैं, 3 सतून है पावर के, तीनों मुस्तकिल होने चाहिए, किसी को दूसरे की डोमेन में दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर एक का भी इस्तिकलाल ख़त्म हो गया, समझ ले पाकिस्तान का सिस्टम डावाडोल हो जाएगा। और यहाँ पर एक सतून, आम सतून को ख़त्म किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। लिहाजा ये बोझ उठा लेंगे पाकिस्तान का। अब लॉन्ग मार्च धरना करने जा रहे हैं? देखिए भाई, अभी लॉन्ग मार्च धरने की बात नहीं है, अभी कानूनी रास्ते जो है वो अपनाए जाएंगे और जब अपोजिशन पार्टी मिलकर फैसला करेंगी कि इसका अफवाह थी। रिएक्शन ये कि उनको भी रुसवा किया है इन्होंने, नून लीग से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो जितनी रसवाइयाँ कर सकते थे। अदलिया की भी रसवाइयाँ की हैं उन्होंने और उसके साथ सर्विसेज चीफ की रसवाइयाँ की हैं। ये ओहदे इज़्ज़त वाले होते हैं और इज़्ज़त वाले ओहदों को इस तरह से ख़राब करना और उसके ऊपर कागज़ फाड़े जाना और उसके ऊपर नारे लगवाए जाना, मेरा ख्याल है ये लोग यही कर सकते थे और बाकी और कोई ये और सर नहीं जो कर सकता है। जजेस की जो तादाद में 33+1 का कर दिया, 34 का कर दिया गया है तादाद वो भी। अपनी अक्सरियत उसमें वो करनी है ना, तो इसमें बजाय इसके कोई MNAs और कोई सेनेटर्स भी लगा दें तो अच्छा है, ताकि वो नून लीग की और वो अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उसमें उनकी मेजॉरिटी होगी और उसके लिए जो ना कोई लॉ नोइंग होने की शर्त भी नहीं है। वैसे भी इधर जब दस्तूर साज लॉ नोइंग नहीं होती तो फिर वहाँ पे कोर्ट में भी इसकी जरूरत नहीं है। अरे सर, रिकॉर्ड टाइम में 6 बिल्स जो है वो पास करवाए गए। किसी एक बिल की हमायत आप करते हैं वैसे? अनफॉर्चुनेट, और जो तरीका कार इख्तियार किया गया वो उससे भी गंदा है। सर मुहर्रिकात क्या है, इतनी उजलत किस चीज़ की? जब लोग खौफ का शिकार होते हैं या किसी लालच का, तो फिर इसी तरह से होता है, या खौफ है या लालच है या दोनों। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। 12 मिनट में एक्सटेंशन हुई थी, तो आज तो उसका भी रिकॉर्ड टूट गया सर। नहीं, मेरा ख्याल है ज़्यादा टाइम लगा, घड़ी चेक कर लगी। सर, ये कोई सरप्राइज था या गवर्नमेंट को ऑलरेडी इस पे होमवर्क किया हुआ था? सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत नहीं, होमवर्क हुआ सर इस पे JUI और एमएल वली खान साहब को भी इत्माद में नहीं लिया गया, वो भी कह रहे हैं हमारे लिए भी सरप्राइज था ये। नहीं, मेरा ख्याल है एमएल वली को एतमाद में दिया गया। और सर, पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है इन तमाम बिल्स पे? काजी साहब, मरियम नवाज जब बाजवा की एक्सटेंशन है तो वो कहती थी मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, तो क्या आज भी? नहीं, हम तो शामिल थे, मैं तो शामिल था, मैंने तो वोट दिया। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। अब भी ये गुनाह हुआ है आज वाली? मैंने अगर किया तो मैं तो नहीं गुनाह मानूंगा।